ہمیشہ شریف خاندان جو ہے وہ کوئی نہ کوئی ایسے کام کرتا ہے آپ بیل مجھے مار. کسی نے سوال کیا ان کی صحت کے بارے میں تو اس کے اوپر مریم صاحبہ نے ان کو بتایا کہ ان کو پیراتھائرائڈ کی جو ہے وہ بیماری ہے، اور ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ میں اس لیے گئی تھی، میرے پہ تنقید ہوئی کہ میں کیوں گئی سوئٹزرلینڈ، کیونکہ سوئٹزرلینڈ اور یو ایس اے یعنی کہ امریکہ کے علاوہ دنیا میں اس کا کہیں اور علاج نہیں ہے. بس یہی وہ جگہ تھی جہاں پہ کہتے ہیں آپ بیل مجھے مار. لیکن اب اس کی کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ یعنی اگر باقی ممالک میں، انڈیا میں بھی ہو رہا ہے، سری لنکا میں بھی ہو رہا ہے، انگلینڈ میں بھی ہو رہا ہے، یورپ کے دیگر ممالک میں بھی ہو رہا ہے، وہ کہتے ہیں نا ڈیڑھ ہوشیار، وہ بات کی تو اس کے بعد جناب وہ پھنس گئی. آپ کے لاہور کے اندر جو پاکستان کا دل ہے وہ اسموک میں ڈوبا ہوا ہے، 2000 سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ ہاسپٹلائز ہو چکے ہیں. لیکن بھائی وہ ماحولیات کی جو وزیر ہیں مریم اورنگزیب، ان کو کس لیے لے کے گئی؟ وہ بیگ کوئی اور بھی تو اٹھا سکتا تھا. کہ آپ لوگوں کو جو ہے وہ ٹھینگے کے اوپر رکھ کے دکھا رہی ہیں کہ ہو کیئرس. میاں صاحب نے اکانومی کے اوپر بڑا کہا، جناب زمین بوز اکانومی تھی اور اب وہ اکانومی جو ہے وہ گرو ہونا شروع ہوئی ہے، تو خدا را آپ اس کو ڈیریل نہ کیجیے گا. وہ ایسے لگ رہا تھا کہ میاں صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایسے حکومت نوں چلن دیو، جڑا شور شرابہ کر رہا ہے عمران خان، جڑا 24 تاریخ کو کہندا بندہ سارا پاکستان باہر آ جائے، اس طرح نہ کرو. پاکستان نے ترقی کرنی ہے، پاکستان کے اندر انڈسٹری اور پاکستان کے اندر اگر فورن جو انویسٹمنٹ ہے وہ آتی ہے، اس کا آپ نے میاں صاحب نہیں بتایا، وہاں پہ آپ ڈنڈی مار گئے. تو بھائی جب انویسٹمنٹ نہیں آئے گی تو ملک خاک ترقی کرے گا. دوسرا آپ نے تنقید کی اشاروں کنایوں میں، ٹھیک ہے، تھوڑا سا دوسرے ڈپارٹمنٹ کو بھی چھیڑ دیا جس کو آپ بہت زیادہ چھیڑتے تھے. اوئے سن لو، آپ وہ لوگ تھے جنہوں نے یہ کیا تھا، یاد ہے نا کن کے نام لیتے تھے. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں لندن سے امجد چودھری. ناظرین، بچپن میں ہم ایک کہاوت اکثر سنا کرتے تھے، آ بیل مجھے مار، لیکن بہت سارے لوگ اس کو پریکٹیکلی ہوتا ہوا نہیں دیکھتے تھے، بچپن میں سمجھ نہیں آتی تھی. پھر اوور دا ایئر جب آپ بڑے ہوتے ہیں تو بہت سارے آپ کے محلے میں، رشتہ داروں میں آپ کو ایسی چیزیں نظر آتی ہیں کہ کسی نے ایسا کام کیا تو لوگوں نے کہا یہ تو وہی مثال ہوگی، آپ بیل مجھے مار، تو پھر اس کی سمجھ آ جاتی ہے. اب نون لیگ کا جو وتیرہ ہے وہ اس کے اندر بڑا پرفیکٹ ہے. ہمیشہ شریف خاندان جو ہے وہ کوئی نہ کوئی ایسے کام کرتا ہے، آپ بیل مجھے مار. فار ایگزامپل ابھی مریم صاحبہ بیمار تھیں، ہم سب نے ان کے لیے دعا بھی کی، کچھ ایسی خبریں لگائی گئیں جن کی انہوں نے تردید کی ہے، جو کہ بڑی اچھی بات ہے. کسی کو بھی کوئی موذی مرض نہیں ہونا چاہیے. اب مریم صاحبہ اور نواز شریف صاحب جو ہے انہوں نے یہاں پہ گٹ کیا، یہاں پہ مسلم لیگ نون کے جو ورکرز تھے جو ان کے لیے ساتھ دیتے ہیں، ان کے لیے نعرے لگاتے ہیں، ان کو تھوڑا سا پمپ اپ کیا، ان کے ساتھ ملاقات کی، بہت اچھی بات ہے. اب وہاں پہ میاں صاحب نے کچھ تھوڑی سی باتیں کی، کچھ سیاسی بھی کی، کچھ اکانومی کے اوپر بات کی، اس پہ بھی بات کریں گے. تو وہاں پہ موجود جو ورکر تھے وہ کنسرن تھے، ان میں سے کسی نے سوال کیا ان کی صحت کے بارے میں تو اس کے اوپر مریم صاحبہ نے ان کو بتایا کہ ان کو پیراتھائرائڈ کی جو ہے وہ بیماری ہے، اور ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ میں اس لیے گئی تھی، میرے پہ تنقید ہوئی کہ میں کیوں گئی سوئٹزرلینڈ، کیونکہ سوئٹزرلینڈ اور یو ایس اے یعنی کہ امریکہ کے علاوہ دنیا میں اس کا کہیں اور علاج نہیں ہے. بس یہی وہ جگہ تھی جہاں پہ کہتے ہیں آپ بیل مجھے مار. پھر کیا تھا، سوشل میڈیا پہ وہ جو لوگ جو عقل رکھتے ہیں، جو سوجھ بوجھ رکھتے ہیں، انہوں نے 5 منٹ کے اندر جناب ساری چیزیں نکال کے تو وہ اب تنقید شروع ہو گئی. اس کے اوپر بہت سارے لوگوں نے پروگرام کیے ہیں، بتایا ہے، عمران ریاض نے بھی کیے ہیں. تو اب مجھے بھی آج ایک دوست نے بھیجا کہ یار یہ لندن کے اندر یہ فلاں 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 جگہ اتنے کلینک ہیں، اور یہاں کے لوکل ہاسپٹلز میں بھی اس کا علاج ہوتا ہے، میڈیسن بھی موجود ہے، آپریٹ بھی ہوتا ہے. اور یہ بیماری بیسیکلی کیا ہوتا ہے کہ آپ کے جو یہ غدود ہوتے ہیں، ان کے نیچے چھوٹی چھوٹی اور گلائنڈ جو ہیں غدود ہوتی ہیں، جو آپ کے اندر جو کیلشیم بنتا ہے باڈی کے اندر، اس کی مقدار کو جو ہے وہ کنٹرول کرتی ہیں. تو اگر وہ کیلشیم جو ہے وہ کم بننا شروع ہو یا زیادہ بننا شروع ہو تو اس سے مسائل ہوتے ہیں، ہڈیاں کمزور ہوتی ہیں، پیٹ میں درد رہتا ہے، اس طرح کی علامات اس میں ہوتی ہیں. اتنی کامن بیماری نہیں ہے لیکن علاج اس کا موجود ہے. وہ مریم صاحبہ نے بھی کلیئر کر دیا کہ مجھے ایسی کوئی خطرناک بیماری نہیں ہے، یہ غلط خبر ہے. لیکن اب اس کی کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ یعنی اگر باقی ممالک میں، انڈیا میں بھی ہو رہا ہے، سری لنکا میں بھی ہو رہا ہے، انگلینڈ میں بھی ہو رہا ہے، یورپ کے دیگر ممالک میں بھی ہو رہا ہے، تو پھر یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی کہ وہ اپنا سوئٹزرلینڈ میں اور یو ایس اے میں ہوتا ہے؟ اچھا، اگر آپ بجائے اس کے کہ آپ سیدھے سیدھا کہہ دیتی کہ بھی دیکھیں میرا مسئلہ تھا، ایمرجنسی تھی، پاکستان میں اسموک تھی، پرابلم تھی، میں وہاں پہ نہیں کروانا چاہتی تھی، باقی علاج وہیں پہ کرواتی ہوں، اس کی وجہ سے کیونکہ مجھے بیٹر انوائرمنٹ چاہیے تھا، اس سے کوئی انفیکشن نہ ہو جائے، کچھ نہ ہو جائے، تو اس لیے میں چلی گئی سوئٹزرلینڈ اور میں نے وہاں جا کے کرا لیا. بس سوئٹزرلینڈ تک رہتی. لیکن وہ کہتے ہیں نا ڈیڑھ ہوشیار، وہ بات کی تو اس کے بعد جناب وہ پھنس گئی. ویسے تو تنقید تو لوگ کرتے ہیں، ان کے فر والے کوٹ کے اوپر بھی بڑی تنقید ہو رہی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ وہ ان کا ایک ذاتی فیل ہے، انہوں نے اپنی جیب سے وہ خریدا ہوا ہے. اور اگر کوئی بندہ خوش لباس ہوتا ہے یا کوئی چیز پہنتا ہے، سردیاں بھی ہیں، تو اس کے اوپر میرا خیال تنقید اتنی زیادہ جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے، میری نظر میں ہے. بہرحال جب بندہ کوئی بیمار ہوتا ہے یا اس کا جو خبریں چلیں، جو لوگ سمپتھائز ہوئے، تو اس کے بعد ان کا وہ لک جو تھا اس کے اوپر لوگوں کو تھوڑا سا ہوا کہ جناب یہ بیمار بندہ جو ہے وہ تو اس طرح حشاش بشاش اور اتنا جو ہے وہ بیٹر لک میں سامنے آ رہا ہے. تو لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے تھا کہ ایک یہ نارمل ایکسرسائز تھی، نارمل ان کا ایک ٹریٹمنٹ تھا، آپریشن تھا جو لیزرز کے ساتھ ہوتا ہے، اور وہ
جلد ریکور ہو جاتا ہے بندہ اس میں. تو لیکن اس کے اوپر جو سوال بنتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے لاہور کے اندر جو پاکستان کا دل ہے وہ اسموک میں ڈوبا ہوا ہے. 2000 سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ ہاسپٹلائز ہو چکے ہیں. مسائل ہیں، لوگوں کو پرابلم ہیں، اور آپ جو ہیں وہ جو چلی گئی آپریشن کرانے چلیں، آپ کی ایمرجنسی تھی. لیکن بھائی وہ ماحولیات کی جو وزیر ہیں مریم اورنگزیب، ان کو کس لیے لے کے گئیں؟ وہ بیگ کوئی اور بھی تو اٹھا سکتا تھا. وہ آپ کی کیبنٹ کے اندر اتنی اور خواتین ایم پیز ہیں، ان میں سے کسی کو لے جاتی، ان کو ساتھ وہ سوئٹزرلینڈ بھی دیکھ لیتی. تو یہ جو تنقید ہے یہ بالکل جائز ہے، اس لیے کہ آپ لوگوں کو جو ہے وہ ٹھینگے کے اوپر رکھ کے دکھا رہی ہیں کہ ہو کیئرز. ٹھیک ہے، اور بھائی جس کا کنسرن ہے، اگر آپ تو چلیں وزیر بھی وہ ہیں، آپ نہیں بھی ہیں، سپرویژن نہیں کر رہی ہیں، وزیر وہاں پہ ہوگا، کوئی نہ کوئی جو چیزیں کرنی ہیں وہ کرے گا. پھر اس کے ساتھ ساتھ سونے پہ سہاگا چیف سیکرٹری صاحب بھی جناب جیبوں میں ہاتھ ڈال کے وہاں پہنچ گئے. ان کا کیا کام تھا؟ اور پنجابی کہتے ہیں وہ اتنے عمل لین گئے سن. تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ یہ چیزیں جب آپ کرتے ہیں تو پھر لوگوں کے دلوں میں جو ہے وہ ایک تو نفرت تو اپنی جگہ ہے، سوالات بھی جو ہیں وہ پیدا ہوتے ہیں، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ بھائی یہ لوگ تو آئے فارم 47 سے ہیں، الزام آپ پہ یہ ہے، اور ان کو کیا تکلیف ہوگی ہماری، ان کو ہمارا درد کیا ہوگا، یہ تو سیریں کریں گے، یہ تو ادھر جائیں گے. حالانکہ آپ ایک اپنے جینوئن ریزن کے لیے گئے تھے. تو اگر آپ اس کو صحیح طرح کیلکولیٹڈلی استعمال کریں، اپنی جو بھی آپ کی پرابلم تھی، اور اس کے اوپر صحیح میئرز لیں، تو یہ تنقید آپ پر نہیں ہوگی. دوسری طرف آتے ہیں جی اب میاں صاحب کے اوپر. میاں صاحب نے اکانومی کے اوپر بڑا کہا جناب زمین بوز اکانومی تھی، اور اب وہ اکانومی جو ہے وہ گرو ہونا شروع ہوئی ہے، تو خدا رہا آپ اس کو ڈی ریل نہ کیجیے گا. وہ ایسے لگ رہا تھا کہ میاں صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایسے حکومت نو چلن دیو، جڑا شور شرابہ کر رہا ہے عمران خان، جڑا 24 تاریخ نو کہندا بندہ سارا پاکستان باہر آ جائے، اس طرح نہ کرو. یہی لگ رہا تھا مجھے ایک قسم کا ان کا جو بیان تھا. اب جہاں تک اکانومی کی بات ہے، جہاں تک انڈیکیٹرز جو ہیں وہ بڑے صحیح آ رہے ہیں. ریمیٹنس کی بات اگر کریں تو ریمیٹنس جو ہیں وہ بہتر ہوئے ہیں. شہباز شریف کی جو پچھلی حکومت تھی، جو ان کی وہ جو پی ڈی ایم کی، اس سے بہت بہتر ہوئے ہیں، اور اس وقت تقریباً وہاں پہنچ گئے ہیں جہاں عمران خان کے تھے. ان کے ہر جو ہے وہ ماہ جو ہے وہ 3 بلین پلس جو ہے وہ آتا تھا. ابھی بھی یہی صورتحال ہے. لیکن آپ کے ریمیٹنس سے مسئلے حل نہیں ہونے. وہ ایک زر مبادلہ آ رہا ہے، آپ امپورٹ کرتے ہیں، ایکسپورٹ کرتے ہیں، وہ بیلنس ہو جاتا ہے. اس سے کبھی بھی پاکستان نے ترقی نہیں. پاکستان نے ترقی کرنی ہے، پاکستان کے اندر انڈسٹری، اور پاکستان کے اندر اگر فورن جو انویسٹمنٹ ہے وہ آتی ہے. اس کا آپ نے میاں صاحب نہیں بتایا، وہاں پہ آپ ڈنڈی مار گئے. آپ نے یہ نہیں بتایا کہ پچھلے 7-8 ماہ میں ابھی تک صرف جو ہے، یا 7 ماہ میں 350 ملین ڈالر جو ہے وہ انویسٹمنٹ آئی ہے. جبکہ عمران خان کے دور میں وہ ایک سال کے اندر جو انویسٹمنٹ آ رہی تھی وہ 2.25 بلین تھی، یعنی 1 بلین اور 750 ملین. تو آدھا بلین جو ہے 500 ملین تک بھی نہیں آئی ہے. تو بھائی جب انویسٹمنٹ نہیں آئے گی تو ملک خاک ترقی کرے گا. ٹھیک ہے، پاکستانی انویسٹمنٹ کرنے کو راضی نہیں ہے. آپ کے فیصل آباد کے اندر لوگ بھوکے مر رہے ہیں. تمام وہاں پہ ٹیکسٹائل جو انڈسٹری ہے وہ ساری بند ہو چکی ہے. عمران خان کے وقت کے اوپر وہاں پر جو ہے وہ مزدور نہیں ملتا تھا. آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ملک کا بیڑا غرق کر دیا. عمران خان جو ہے وہ 6% کے اوپر گروتھ چھوڑ کے گیا. آج گروتھ جو ہے وہ جو آپ کی 1% بھی نہیں ہے. تو یہ حقیقت ہے، یہ لوگوں کو نظر آ رہی ہے. آپ ایک ہوپ دے کر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم کوشش کر رہے ہیں اور چیزیں بہتر ہوں گی اور ہم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ہوئی نہیں ہے. جس طرح کا تاثر آپ دے رہے تھے وہ ہے نہیں ہے. دوسرا آپ نے تنقید کی اشاروں کنایوں میں. ٹھیک ہے، تھوڑا سا دوسرے ڈپارٹمنٹ کو بھی چھیڑ دیا جس کو آپ بہت زیادہ چھیڑتے تھے. اوئے سن لو، آپ وہ لوگ تھے جنہوں نے یہ کیا تھا. یاد ہے نا کن کے نام لیتے تھے. تو وہ تو خیر سیٹی گم ہو چکی ہے. وہ جب سے مریم صاحبہ نے کہا تھا کہ مجھے وہ راستہ آتا ہے، وہ راستہ بڑا آسان ہے، لیکن میں مشکل راستے پہ چلوں گی. پھر شاید بڑی ہیل پہنی ہوئی تھی تو مشکل راستے پہ نہیں چل سکی، پھر اسی چھوٹے راستے پہ نکل گئیں. تو اب آپ اس طرح کی باتیں نہیں کرتے، نہ تو جنرل باجوہ کو مخاطب کرتے ہیں، فیض حمید کو بھی آپ نے مخاطب کرنا چھوڑ دیا ہے. لیکن آپ نے امریکہ میں کہا کہ دل میں بڑا طوفان ہے، کبھی میں بتاؤں گا. پھر آپ نے کہا چلیں چھوڑیں اس کے اوپر اور کیا باتیں کرتے ہیں، بس ٹھیک ہے. تو وہ نظر آ رہا ہے کہ آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں لیکن آپ کہہ نہیں سک رہے. آپ سے جب صحافی سوال کرتا ہے کہ میاں صاحب آپ چوتھی دفعہ وزیر اعظم کیوں نہیں بنے، تو آپ کہتے ہیں اچھا یہ ان سے پوچھو، یہ صحافیوں سے پوچھو. ٹھیک ہے، اور بھائی جواب آپ نے دینا ہے. ہم سب کو پتہ ہے کہ آپ کیوں نہیں بنے. اس کی بہت ساری ریزننگ ہو سکتی ہیں دوسری بھی، لیکن بات یہ تھی کہ جو کمٹمنٹ آپ کر کے آئے تھے، جیسے آپ کے جو دماد ہیں وہ کہتے تھے کہ جی ان کے گھٹنوں کو ہاتھ لگا کر ان کو لایا گیا کہ آئیں پاکستان کو سنبھالیں. تو پھر وہاں پر یہ کمٹمنٹ بھی ہوئی تھی کہ جناب میاں جدوں آئے گا تو لگ پتہ جائے گا. تو پھر پتہ لگ گیا. پھر وہ 17-18 سیٹیں اور وہ مایوسی، اور پھر وہ چلے گئے آپ ماڈل ٹاؤن، اور پھر واپس بلایا گیا رات کو سارا کچھ اس کے اندر فل سٹاپ لگا کے. تو پھر آپ کو جو ہے حکومت بنانے کا کہا گیا. آپ نے کہا جی
ہم حکومت بنائیں گے. ابھی کیا آپ کے لارجر پارٹی نہیں تھے, اس کے باوجود سارا کچھ چھیننے کے باوجود بھی پی ٹی آئی کی سیٹیں زیادہ تھیں. چلیں یہ بحث بہت دفعہ لوگ سن چکے ہیں. تو اصل وجہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ میاں صاحب جب آپ کے ساتھ بندہ کوئی نہیں ہے تو پھر ہم کیا کر سکتے ہیں. وہ مثال دیتے ہیں نا کہ جے بھی نہیں تیلا تے کر دی میلا میلا. تو انہوں نے کہا میاں صاحب تسی آرام کرو, تو اب یہ چھوٹے بھائی صاحب کو آنے دیں. ہمارے چھوٹے بھائی صاحب جو ہیں وہ یس سر نو سر یس سر نو سر سے آگے جاتے نہیں ہیں, ٹھیک ہے. اور آپ کی تو ریکارڈ ہی بڑے ہیں, ٹھیک ہے. وہ آپ کی ہمت کی باتیں تھیں کہ آپ اڑ جاتے تھے, یہی وجہ تھی 3 دفعہ آپ کو ہٹایا بھی گیا. اور جو آپ نے باتیں کی کہ جناب اس ملک میں ہمیشہ جب ہم نے اس کو ایشین ٹائیگر بنا دینا تھا تو بیچ میں جو ہے وہ وزیر اعظموں کو گھر بھیج دیا جاتا ہے, آپ کو تو 3 دفعہ بھیجا گیا, آپ کو عمران خان کو بھی بھیج دیا گیا ہے. تو یہ چیزیں بالکل آپ کی ٹھیک ہیں, ان میں حقیقت بھی ہے, لیکن اس کے لیے وہ کہتے ہیں نا کہ تھوڑا سا دم خم بھی رکھنا چاہیے. تھوڑا مثلاً جس طرح عمران خان اڑ گیا ہے تو وہ نہیں جا رہا کہیں پہ, حکومت ملتی ہے یا نہیں ملتی ہے, لیکن دلوں کی حکومت اس وقت عوام کی جو ہے وہ عمران خان کو ملی ہوئی ہے. اور دوسرا آپ کی پارٹی جو تنقید بھی کرتی ہے وہ تنقید کرتے ہوئے بھی نہیں سوچتے, کبھی پٹھانوں پہ تنقید, کبھی ینگسٹر پہ تنقید, کبھی سوشل میڈیا پہ تنقید. تو ابھی خواجہ صاحب نے تھوڑا سا راستہ دکھایا ہے کہ بھائی سوشل میڈیا پہ آؤ, سوشل میڈیا کی وجہ سے ہمیں مار پڑ رہی ہے. تو خیر میرا خیال کافی دیر ہو گئی ہے, لیکن کوشش کرنی چاہیے اور کوشش کر کے دیکھ لیں. تو لوگوں کو سچ بتائیں گے تو اس سے جو ہے لوگ جو ہیں وہ سمجھیں گے کہ آپ ایک سیریس طریقے سے ملک کو چلانا چاہ رہے ہیں. ہوا میں باتیں کرنے سے ترقی نہیں ہوتی. لوگ بڑے اس وقت تنگ ہیں, پیٹرول سے, انڈے, ٹماٹر, سبزی, ہر چیز جو ہے وہ عمران خان کی حکومت کے بعد 3 گنا 4 گنا ہو چکی ہے. اور اب وہ صحافی تو آپ نے کنٹرول کر لی ہیں جو منہ میں ٹھونستے تھے جا کے وہ مائک, لیکن لوگوں کے جذبات تو آپ کنٹرول نہیں نہ کر سکتے. آپ کسی دن مارکیٹ میں جا کے, یا وہ ایک تھے نا کوئی بادشاہ تھے جو حکمرانی کرتے تھے, تو وہ منہ اپنا ڈھانپ کے اور حلیہ چینج کر کے لوگوں سے جا کے پوچھتے تھے نام مجھے بھول گیا, ایک دفعہ پوچھ کے تو دیکھو, ٹھیک ہے نا. تو وہ پھر جو لوگوں کی وہ جو ہوتے ہیں نا, آپ بدتمیزی کہتے ہیں, پی ٹی آئی والے کرتے ہیں, وہ جب آپ لوگوں سے پوچھیں گے تو پھر لگ پتہ جائے گا کہ بدتمیزی کس کو کہتے ہیں. اب تک کے لیے اتنے ہی. دیکھتے رہے میرا چینل ہٹ لسٹ بائی امجد چودھری.